بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مدینہ الرسول میں برہنہ پاؤں چلنا۔ پہلے بھی اس طرح کے واقعات گزرے ہیں کہ جن حضرات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی، سچا عشق تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی سنتوں کا، آپ کی شریعت کا مکمل طور پر اتباع کرتے تھے، ان کا یہ بھی حال تھا کہ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے محبت تھی۔ آپ کے شہر سے بھی محبت تھی، کیونکہ آپ وہاں رہے ہیں، آپ نے وہاں سانس لیے ہیں، زندگی کا بڑا حصہ گزارا ہے، آپ وہاں چلے ہیں، پھرے ہیں، تو اس تعلق اور اس نسبت کی وجہ سے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے بھی بہت زیادہ محبت تھی۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے آپ کو 1450 سال ہو گئے، لیکن اس کے باوجود آج تک وہ لوگ جن کو واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے اور واقعی سچا عشق ہے، وہ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کا احترام کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ سے کئی میل دور ہی سے پا برہنہ چلتے رہے۔ مدینہ منورہ سے کئی میل پہلے ہی چپل اتار دیے، ننگے پیر گئے۔ یہ محبت ہے۔ آپ کے دل اور ضمیر نے یہ اجازت نہ دی کہ دیار حبیب میں جوتا پہن کر چلیں، حالانکہ وہاں سخت نوکیلے سنگ ریزے اور چبھنے والے پتھروں کی بھرمار ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ روڈ صاف ستھرے، سڑکیں بڑی پیاری بن گئی، لیکن یہ 100 سال پرانا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں تو پتھر ہی پتھر، ہر طرف پتھریلی زمین تھی، پتھریلے راستے تھے، لیکن یہ حضرات ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی، یہ مدینہ منورہ میں چپل پہننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، ادب کے خلاف سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ آج سے 1450 سال پہلے یہاں ہمارے نبی کے پیر پڑے تھے، یا ہمارے نبی چلتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ چپل، ہمارا یہ جوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں پیر کے اوپر نہ پڑ جائے۔ یہ محبت ہے، اعلیٰ درجے کی محبت کی بات ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ جناب مولانا حکیم منصور علی خان صاحب حیدرآبادی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، جو اس سفر میں حضرت نانوتوی کے رفیق سفر تھے، کہ مولانا مرحوم مدینہ منورہ تک کئی میل آخر شب تاریک میں اسی طرح چل کر پا برہنہ پہنچ گئے۔ تو جن حضرات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تعلق ہے، ان کی ادائیں اور ان کی زندگی کے واقعات اسی طرح کے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو ہمارے اکابر علماء دیوبند پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے گستاخ تھے اور ان کو نبی سے محبت نہیں تھی، ان کو اللہ کے رسول سے عشق نہیں تھا۔ ذرا ان کو یہ واقعہ سنایا جائے کہ دیکھو یہ کتنی بڑی محبت کی دلیل ہے، کتنے بڑے عشق کی بات ہے کہ حضرات مدینہ منورہ میں قیام کے دوران وہاں چپل جوتا پہن کر چلنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہی تو محبت ہے۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت متبع سنت تھے، مولانا رشید احمد گنگوہی، ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ مسجد سے بایاں پاؤں نکالنا اور جوتا سیدھے پاؤں میں پہننا سنت ہے، دیکھیں حضرت ان دونوں سنتوں کو کیسے جمع فرماتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ جب آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو ایک سنت تو یہ ہے کہ آپ نے چپل جوتے پہن رکھے ہیں، تو پہلے آپ کو اپنا بائیں پیر کا جوتا نکالنا ہے، جی یہ طریقہ ہے نکالنے کا، سنت طریقہ جوتے چپل، اور پہننے میں پہلے دائیں پیر میں پہننا ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن جب مسجد میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت دو سنتیں ہیں، ایک تو آپ کو بائیں پیر سے جوتا نکالنا ہے اور پھر دائیں پیر سے مسجد میں داخل ہونا ہے۔ عام طور پر اس میں 99% لوگ غلطی کرتے ہیں، اگر الٹا جوتا نکال بھی دیا پہلے تو الٹے پاؤں کو کہاں رکھ دیتے ہیں؟ مسجد کے اندر رکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ خلاف سنت۔ جب مسجد میں داخل ہو تو دائیں پیر سے داخل ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی بائیں پاؤں سے چپل نکال کر بائیں پیر کو بھی باہر ہی رکھے، یا تو چپل کے اوپر رکھ لے یا زمین پہ رکھ لے، اور پھر جب دائیں پیر سے نکالے تو نکالنے کے بعد اس دائیں پیر کو مسجد میں رکھے، پھر بعد میں بائیں پیر رکھے۔ بالکل اسی طرح جب مسجد سے نکل رہے ہیں تو مسجد سے نکلنے کی سنت یہ ہے کہ پہلے بایاں پاؤں مسجد سے باہر نکالیں، اور چپل بھی پہننے ہیں، اس میں سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں چپل میں اپنا پیر ڈالیں۔ تو ایک ساتھ دونوں سنتوں پہ کیسے عمل ہو؟ اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ بایاں پیر نکال کر یا تو کسی چپل پر رکھ لیں، اوپر، اندر نہیں، کیونکہ اندر تو دایاں پیر ڈالنا ہے، بایاں پیر نہیں ڈالنا۔ تو جب مسجد سے نکل رہے ہیں تو بایاں پیر یا تو کسی چپل کے اوپر رکھ لیں یا زمین پر رکھ لیں،
اور پھر جب دایاں پیر بعد میں باہر نکالیں گے اس کو چپل کے اندر داخل کر دیں، پھر بایاں پیر میں دوسرا جوتا دوسرا چپل پہنے. یہ طریقہ ہے. لوگوں نے اس کا اندازہ کیا جب مولانا مسجد سے نکلنے لگے تو آپ نے پہلے بایاں پاؤں نکال کر کھڑاؤں پر رکھا، جب سیدھا پاؤں نکالا تو کھڑاؤں کی انگوٹھی میں ڈالی. وہ جو اس زمانے میں لکڑی کے وہ ہوتے تھے نا چپل، آج بھی جو یہ ویسے لوگ ہوتے ہیں پنڈت قسم کے لوگ، یہ وہ والے پہنتے ہیں چپل، اس میں ایک صرف وہ اٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس سے انگلیاں مل جاتی ہیں، باقی کھلے رہتے ہیں، کیا کھاوڑی ایسی بولتے ہیں کچھ ان کو. اس کے بعد بایاں پاؤں میں کھڑاؤ پہنی. سبحان اللہ، کیسا دونوں سنتوں کو جمع فرمایا، کیونکہ دونوں سنتیں ہیں تو اگر ایک پہ عمل کریں گے تو دوسری چھٹ رہی تھی، تو اللہ نے ایسا طریقہ ان کو سجھایا تھا کہ جس سے دونوں سنتوں پر عمل ہو گیا. دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف کے ختم کے موقع پر ایک مرتبہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی خاک پا سرمے میں ملا کر آنکھوں میں لگایا کرتے تھے. آج کل تو ماشاءاللہ وہاں مٹی دکھتی ہی نہیں ہے، ہر طرف بڑے اعلیٰ درجے کے اعلیٰ قسم کے پتھر لگے ہوئے ہیں، قالینیں ایک سے ایک بچھی ہوئی ہیں. لیکن یہ 100-150 سال پہلا واقعہ ہے، تو اس زمانے میں مٹی بھی تھی، بہت دور دور تک مٹی، کچے مکان، کچی دیواریں، سب چیزیں ہوتی تھی. تو حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر اپنی سرمے دانی میں ڈال لیا کرتے تھے اور اس میں ملا کے سرمے میں آنکھوں میں لگاتے تھے. کتنی محبت کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے، وہاں کی مٹی سے. اور مدینے کی کھجوروں کی گٹھلیوں کو ہاون دستے میں کٹوا کر رکھ لیا کرتے تھے. گٹھلیاں پھینکا نہیں کرتے تھے، اگر کوئی مدینے کی ہے واقعی کوئی وہیں سے لایا ہے اور اس نے پکا سچا یقین کے ساتھ بتایا کہ جی یہ مدینے سے لایا ہوں میں، تو پھر ان گٹھلیوں کو کا ادب و احترام یہ ہے کہ ان گٹھلیوں کو پھینکا نہ جائے، کیونکہ اصل تو گٹھلی ہے، بیج ہے اصل تو، اور وہ وہاں کی مٹی میں ملا ہوا ہے. اس کو اگر ہم ایسے ہی کہیں بھی پھینک دیں گے تو بے ادبی ہوگی. تو اس لیے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے ہیں، ان گٹھلیوں کو کٹوا کر رکھ لیا کرتے، جس کو ناشتے میں تناول فرمایا کرتے تھے. ناشتہ آیا اور اس کے اوپر اپنا اس مسالے کی طرح چھڑک چھڑک کے کھا لیا، جیسے ناشتے میں مسالہ ڈالتے ہیں. اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ یہ وہ حضرات ہیں جن کو بریلوی لوگ کافر کہتے ہیں، یعنی ایسے سچے پکے لوگ جن کو حضور کی مٹی سے، حضور کے شہر سے اتنی محبت ہے، بھلا یہ کافر ہو سکتے ہیں؟ لیکن کون سمجھائے ان لوگوں کو، ان کا تو کام ہی ہے یہ کفر کے فتوے لگانا، امت کو بہکانا، امت کو گمراہی میں ڈالنا، امت کو آپس میں لڑانا، یہی ان لوگوں کا کام ہے، اسی سے دکان چل رہی ہے ان کی. لیکن سوچنا چاہیے کہ ایک دن مرنا بھی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منہ دکھانا ہے. تو یہ حضرات جو عشق محبت، عشق نبوی میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو بھلا گستاخ نبی کہنا، ان کو کافر کہنا، یہ خود اپنے آپ پر کفر کا فتویٰ لگانے کے مترادف ہے. اس لیے اس طرح کی باتوں سے آدمی کو بچنا چاہیے، اور اس طرح کی یہ بیتو کی باتیں زبان سے نکالتے ہوئے 70 مرتبہ سوچنا چاہیے. اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا اگر آپ نے کسی کو کافر کہہ دیا اور وہ کافر نہیں تھا تو وہ آپ کا کہنا الٹا آپ ہی کے اوپر لوٹے گا، آپ خود کافر ہو جائیں گے. تو یہ حضرات جن کو اتنی محبت تھی اللہ کے رسول سے، آپ کے شہر سے، آپ کی مٹی سے، کہ وہاں چپل بھی نہیں پہن رہے، وہاں سے مٹی اٹھا کے سرمے میں لگا کے آنکھوں میں لگا رہے، اور وہاں کھجور کی گٹھلیاں ناشتے میں مسالے کی طرح استعمال کر رہے ہیں، بھلا یہ لوگ گستاخ ہو سکتے ہیں اللہ کے نبی کے؟ یہ سب محبت ہی کی تو ادائیں ہیں جو یہ حضرات کرتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں.